بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مخلد وہابی عالم دین مناظر عمر صدیق صاحب نے ہمارے رد میں 21 منٹ کا ویڈیو جاری کیا، جس کے رد میں ہم پہلا حصہ جاری کر چکے، آج دوسرا حصہ ہے۔ اور میں اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہابی غیر مخلد مناظر عالم دین عمر صدیق صاحب نے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبول کر لیا ہے، یعنی سیرت النبی کے برابر قرار دے دیا ہے، بشرطے کہ کوئی آئے نہ آئے اس کے بارے میں کوئی جنت جہنم کا فیصلہ نہ کریں اور اسے کافر یا بدعتی یا شیطان نہ کہیں تو کہتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ کہہ دیں کہ ہمارے نزدیک جشن عید میلاد النبی کی حیثیت سیرت النبی کے جلسے کے برابر ہے کہ کوئی آئے نہ آئے، منائے نہ منائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جنت جہنم تکفیر گستاخی نہ جوڑیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید علماء اہل حدیث جو ہیں وہ اس بات کو قبول کر لیں۔ یہ بات جو ہے نا میں بطور تنزل کہہ رہا ہوں۔ باقی جو انہوں نے شرطیں لگائی ہیں وہ بالکل ہم پہلے بھی ہمارے اندر وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ ثبوت پیش کریں کہ جو محض محفل میلاد نہ منائے یا نہ آئے، ہم اسے نہ بدعتی کہتے ہیں، نہ فاسق کہتے ہیں، نہ اسے شیطان کہتے ہیں، نہ گستاخ کہتے ہیں۔ آج تک ہم نے یہ نہیں کہا، نہ لکھا ہے۔ اگر کسی نے کہا لکھا ہے تو یہ اس کی اپنی بدعت ہے، اپنی گمراہی ہے۔ اہل سنت کے ہاں الحمدللہ ہم اصولوں کے پابند ہیں، ہم سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ قرآن سنت کا کیا تقاضا ہے، کیا مفہوم ہے، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، شریعت کے کیا تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز جو ہے وہ مستحب ہے، کون سی فرض ہے، کون سی حرام ہے، کون سی مکروہ ہے، کہاں کسی کو کافر کہنا ہے، کس بات سے کو کافر ہوتا ہے، کس بات سے کو فاسق ہوتا ہے، کس بات سے کو بدعتی ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور تم سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تم پھنس چکے ہو، پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں ویلنے وچ گنا۔ تو اسی طرف ہی ہم لے جا رہے تھے، جس گلی میں یعنی میلاد والی گلی میں جو ہے وہ عمر صدیق صاحب نے قدم رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ایک دو کلپس جو ہیں وہ جب ایک دوسرے کے متعلق آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عمر صدیق صاحب جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگلے سال محفل میلاد کا خود اعلان کر دیں، شرطوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ جو شرطیں شرعی ہوں گی ان کے ہم پابند ہیں آج بھی، اور عمر صدیق صاحب پابند کریں گے تو ہم بالکل پابندی کریں گے۔ آئیے اب وہ باتیں جن پر کلام ابھی تک نہیں ہوا دوسرے حصے میں ہم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم نے قل بفضل اللہ و برحمتہ کی جو تفسیر کی ہے جشن میلاد سے، اس کو صحابہ سے رسول اللہ سے ثابت کرو۔ کیا اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی کی ہے؟ پہلا سوال۔ افسوس ہے کہ اتنے بڑے اہل حدیثوں کے مناظر عالم کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ تفسیر کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہی جشن میلاد النبی کے لیے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پھر تم کہتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی تفسیر یہ ہے، تو پھر ہم اس چیز کے پابند تھے، ہم رسول اللہ سے یا صحابہ سے دکھاتے۔ جب ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عموم خصوص مطلق مقید کیا یہ ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے بیان کے اندر چند مثالیں دیں، چند مثالیں آپ پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ذکر کرو، وذکروا اللہ، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ تو آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے یہ مطلق رکھا ہے، کیا کوئی دنیا کا مولوی چاہے بریلوی ہو چاہے حدیث ہو کوئی بھی ہو، کیا وہ کسی الفاظ کا، کسی وقت کا، کسی مقام کا، کسی تعداد کا ذکر اللہ کے بارے میں کسی کو پابند کر سکتا ہے؟ یہ بتاؤ۔ کوئی صبح کرے، شام کرے، گھر میں بیٹھ کے کرے، بازار میں کرے، جن الفاظ سے کرے اللہ کا ذکر، کیا اس آیت پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عمر صدیق صاحب یہ جواب دیں۔ دوسری مثال یہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام پڑھو۔ عمر صدیق صاحب بتائیں کہ یہاں کو پابندی ہے الفاظ کی، وقت کی، جگہ کی، تعداد کی، تو کون سے یہاں الفاظ پڑھے جائیں گے، کس وقت پڑھے جائیں گے، کتنی پابندی کے ساتھ پڑھے جائیں گے؟ کیا کوئی پابند کر سکتا ہے؟ عمر صدیق صاحب اس کی وضاحت کریں، یہ مطلق ہے یا نہیں؟ المطلق کو یجری علی اطلاق کی ہے یا نہیں؟ کوئی جس وقت بھی دروشی پڑھے، جن الفاظ سے پڑھے، اللہ کے حکم پہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ شریعت کہتی ہے صدقہ کرو۔ اب کوئی جس طرح صحابہ کرام اس وقت کنواں کھدوا کے پانی صدقہ کرتے تھے، آج اگر کوئی فلٹر لگواتا ہے، موٹر لگواتا ہے، بل دیتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں عمر صدیق صاحب سے کہ وہ صدقہ ہے یا نہیں، وہ بدعت ہے یا جائز ہے یا کنواں کھدوانا ضروری ہے؟ یہ بتائیں عمر صدیق صاحب۔ تو اسی طرح اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فضل رحمت ہو خوشی کرو، فضل بھی مطلق، رحمت بھی مطلق، خوشی بھی مطلق۔ ہاں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر شریعت سے ٹکرانا یہ جائز نہیں ہے۔ جشن مولد شریعت کی حد میں رہے، اس میں کوئی کام نہ عیب والا کرو، ہم یہ تو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں فلیفرحوا مطلق ہے۔ اب یہ کہنے لگ گئے جی یہاں منانا نہیں ہے، خوش ہونا ہے، تو تم خوش ہو کے دکھا دو۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کبھی تو اہل حدیث وہابی لوگ ایک کلپ آدھا منٹ کا عمر صدیق صاحب کہیں اپلوڈ کر دیں اور یہ بتائیں کہ آج ہم حضور کے
ملنے پر خوش ہیں کہ حضور ہمارے میں آئے، اس امت میں آئے، ہم ان کے امتی بنے، اللہ نے ہمیں عطا کیے، اللہ نے ہم پہ فضل کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کبھی تو یہ آیتیں پڑھ کے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کبھی یہ آیتیں پڑھ کے عمر صدیق صاحب ایک دن آدھے منٹ کا کلپ ہی جاری کر دیں اور چہرے پر مسکراہٹ ہو، جس طرح کوئی مناظرہ جیت لیں کہیں اپنے خیال میں تو خوشی منا رہے ہوتے ہیں، ایسے ان کے چہرے کھل رہے ہوتے ہیں، کہیں ان کا جلسہ ہو تو ان کے چہرے کھل رہے ہوتے ہیں، کوئی انہیں جناب خوشی ملے، انہیں کوئی خدمت کر دے، 50,000 ان کی جیب میں ڈال دیں مدرسے کے لیے، ان کے لیے، تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ کبھی تو یار، کبھی تو تمہارا چہرہ محض اس لیے کھلے اور ساتھ لکھا ہو کہ آج ہم حضور کے ملنے پر خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت بنایا، اللہ نے ہمیں عطا کی، ہم ان کی امت میں ہیں، اللہ نے اپنا سب سے فضل، سب سے بڑی رحمت اور فضل اس امت پر کر دیا۔ کبھی تو یار خوش ہو کے دکھا دو، اس آیت پہ کسی طرح تو عمل کرو، کسی طرح تو عمل کر کے دکھا دو، اور اتنا تو بتا دو کہ کیا حضور کا ملنا اس پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے یا نہیں، اور وہ اس آیت کے اندر داخل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر آپ ہی عمل کر کے دکھا دیں۔ پھر یہ جو تفسیر ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی، جس پر پوری میری کتاب ہے 576 صفحے کی، اس کتاب کے اندر، اس تفسیر کے اندر صلاح الدین یوسف صاحب نے، آپ کے عالم دین نے وہ آیات جو بتوں کے بارے میں تھی، مشرکوں کے بارے میں تھی، وہاں انبیاء اولیاء کا ذکر کیا، مسلمانوں کا ذکر کیا، اہل سنت کا ذکر کیا، جو تفسیریں کی ہیں۔ تفصیل دیکھنا چاہیں تو میری کتاب نیٹ پہ موجود ہے، وہاں لکھے سعودی تفسیر پر ایک نظر آ جائے گی، وہاں یہ عنوان لے آئیں، اپنی بدعات بھی دیکھ لیں کہ کتنی آپ کی بدعات ہم نے گنوائی ہیں، اور آپ کی کتابوں سے آپ کے اصول جو ہیں ان کی بنیاد پر قیامت تک انشاءاللہ جواب نہیں دے سکتے۔ وہ جو حضرات اہل سنت بالخصوص میری یہ بات سن رہے ہیں، وہ ضرور میری کتاب سے بدعات کا جو عنوان ہے وہ ضرور سنیں۔ اسی طرح ایک عالم دین ہے ہمارے انڈیا کے، انہوں نے بدعات وہابیہ کا محاسبہ نام سے کتاب لکھی ہے، وہ بھی ضرور مطالعہ کریں۔ اسی طرح ایک عالم دین ہے، انہوں نے میلاد النبی پر جو جدید اعتراض ہیں ان کے انہوں نے جواب دیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس تفسیر کے اندر صلاح الدین یوسف صاحب نے ان آیتوں کے تحت جو تفسیریں کی ہیں، جہاں نبیوں ولیوں کا ذکر کیا، اہل قبور کا ذکر کیا، اولیاء کا ذکر کیا، صاحب مزارات کا ذکر کیا، ہمارا ذکر کیا، خاص کر 1305 صفحہ دیکھیں جہاں انہوں نے معاذ اللہ رسول اللہ کو، مولا علی کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو مردہ لکھا، نعوذ باللہ شہید زندہ ہوتا ہے، اور وہاں آئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سنیے، اللہ کا فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اب دیکھیے واضح طور پر یہ ان کے بارے میں ہے جو آخرت کے منکر ہیں، مشرک ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ تو اب ان ظالموں نے یہاں کیا کیا کہ یہاں کہا کہ جب ان کے سامنے یا اللہ کہا جائے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور جب یا علی مدد یا رسول اللہ کہا جائے، اسی طرح دیگر مردوں سے استمداد، مثلا یا شیخ عبد القادر شیع اللہ، دیگر، پہلے رسول اللہ کا، مولا علی کا ذکر کر کے کہتا ہے دیگر مردوں، اسی طرح دیگر مردوں، دیگر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہاں انہوں نے معاذ اللہ اس کا مشرکوں والی آیت کے تحت رسول اللہ کا ذکر کیا، مولا علی کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا، اور ہمارا ذکر کیا۔ عمر صدیق صاحب سارے وہابی مل کے اپنی ان تفسیروں کو، جو تفسیریں تم نے ایسی آیات کے تحت کی ہیں، یعنی سما موتا کا انکار کرنے کے لیے، ان کو بے نفع ثابت کرنے کے لیے، مردہ ثابت کرنے کے لیے، اور قبروں کے اندر بے بس ثابت کرنے کے لیے جو تفسیریں کی ہیں، ان کو رسول اللہ سے صحابہ سے ثابت کرو۔ کہہ رہے تھے جناب ہم وہابی ہیں، وہابیوں کو رسول اللہ سے ثابت کراؤ، رسول اللہ کی کو بات پیش کرو، قرآن پیش کرو، حدیث پیش کرو، ہم اہل حدیث ہیں۔ اسے بتائیں کہ رسول اللہ سے ثابت کرنا پڑے گا اگر وہابی کو منانا ہے۔ یہ تمہاری حالت ہے، یہ تمہاری حالت ہے، دیکھو، ڈر جاؤ، مرنے سے پہلے ڈر جاؤ، توبہ کرو۔ مسلمانوں کو مشرک کہتے ہو اور ساتھ ہمیں کہتے ہو بھائی بریلوی، بھائی بریلوی بھائی، ادھر مشرک کہتے ہو ادھر بھائی کہتے ہو، یہ کون سی منطق ہے تمہاری بھائی؟ مشرک بھی بھائی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، یا تو ہمیں مومن مانو، مومن نہیں مانتے مشرک کہتے ہو، تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بھی تمہاری بدعت ہے کہ مشرک کہہ کے پھر ہمیں مومن کہہ رہے ہو، یہ تمہاری ایک الگ بدعت ہے، احداث فی الدین ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، اور عمر صدیق صاحب کہتے ہیں کہ جو میلاد ہے اس کا تو منکر کافر بھی کوئی نہیں، رسول اللہ نعمت ہے، اور یہ ایسی بدی چیز ہے کہ یہ دلیل کی محتاج ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے میلاد پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، میلاد النبی سب مانتے ہیں۔ میلاد النبی کا مطلب ہے رسول اللہ کی ولادت، رسول اللہ کی ولادت جو ہے وہ ایسی نعمت ہے جو دلیل کی محتاج نہیں ہے، وہ بدیہی چیز ہے۔ تو بھائی جب نعمت مانتے ہو، نعمت ہیں رسول اللہ، نعمت عظمیٰ کبریٰ ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ مطلق ہے۔ اب یہ کوئی بھی نعمت ملے تو اس کا چرچا ہونا چاہیے، تو تم نے کب چرچا کیا رسول اللہ کا؟ بتاؤ،
کب چرچا کیا ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ میلاد النبی عنوان کے ساتھ کرنا ضروری ہے تو ہم کہتے ہیں تمہیں میلاد النبی کے عنوان سے تکلیف کیا ہے؟ جس کی سیرت ہے اسی کا میلاد ہے۔ اگر سیرت سے اتنا پیارا تو میلاد سے دشمنی کیوں؟ پھر کہتے ہو کہ جناب ہمیں شیطان کہتے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو شیطان نہیں کہا، لیکن شیطان کو تکلیف تھی میلاد سے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ تو آپ بتائیں نا کہ جب رسول آئے شیطان پریشان ہوا یا نہیں؟ جب حضور کی بعثت ہوئی تو شیطان پریشان ہوا یا نہیں؟ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ یہ چیز تو یعنی دلیل کی محتاج ہی نہیں ہے کہ شیطان ضرور پریشان ہوا، رویا ہوگا، چلایا ہوگا رسول کی بعثت کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کا جو کاروبار ہے وہ ٹھپ ہو گیا۔ رسول اللہ آگے وہ دوزخ بھر رہا تھا لوگوں کو مشرک بنا بنا کے، رسول اللہ آپ نے توحید بیان فرمائی، توحید جمائی، لہٰذا دوزخ سے بچا لیا۔ اللہ کریم نے واضح فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ جس محبوب نے تمہیں آ کے دوزخ سے بچا لیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو تم خود مان چکے ہو کہ رسول اللہ نعمت ہے۔ تو اب جشن میلاد یا محفل میلاد کے نام سے عنوان سے کیا تکلیف ہے؟ جبکہ ترمذی شریف کے اندر اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہو پورا باب ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی۔ کیسے یار تمہاری سمجھ ہے، سوچ ہے؟ کیا تم اہل حدیث اپنے کو کہتے ہو؟ اہل حدیث تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، عمل کے لحاظ سے، مسلک کے لحاظ سے اہل حدیث کو ہو نہیں سکتا۔ اہل سنت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، ہر سنت حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ تو پہلے تو اپنا نام تم ثابت نہیں کر سکتے، تم کہتے ہو کہ جناب رسول اللہ سے ثابت کرو، رسول اللہ سے ثابت کرو، پہلے اپنا نام اہل حدیث تو ثابت کرو رسول اللہ سے۔ اسے بتائیں کہ رسول اللہ سے ثابت کرنا پڑے گا اگر وہابی کو منانا ہے، اہل حدیث کو منانا ہے تو حدیث پڑھنی ہوگی۔ ہم اہل حدیث ہیں، رسول اللہ سے لاؤ، پہلے اپنا نام لاؤ نا رسول اللہ سے، کہ صحابہ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوایا ہو، رسول اللہ نے کہا ہو کہ اہل حدیث جو ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، یہ ثابت کرو۔ پھر کہتا ہے جی یہ کہتے ہیں کہ منع نہیں کیا تو تم جناب 3 رکعتیں پڑھ لو فجر کی، یہ کر لو وہ کر لو۔ عجیب آدمی جو شریعت نے چیزیں مقرر کر دی ہیں، جن کا پابند کر دیا ہے، جن کو فرض واجب قرار دے دیا ہے، جو اصول مقرر کر دیے ان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہے وہاں جہاں شریعت کے ساتھ ٹکرائے نہیں، جہاں شریعت نے کس چیز کو مطلق رکھا ہے، مستحب رکھا ہے، پسند کیا ہے، اجازت دی ہے، اس کی بات ہے۔ جس طرح میں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ پیش کر دیا کہ ان البدع 5 اقسام، واجبۃ، مندوبۃ، محرمۃ، مکروہۃ، مباحۃ۔ سمجھ آئی بات کی؟ کہتے ہیں بدعت کیا ہے، بدعت بتاؤ کیا ہے؟ ہم نے بتایا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ فرما رہے ہیں کہ بدعت کی 3 قسمیں، نئے جو احداث ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر مستحسن کے تحت ہے تو وہ مستحبہ ہیں، اگر وہ مستحبہ کے تحت ہے تو مستحبہ ہے، اگر وہ ان میں سے کسی قسم سے نہیں ہے، نہ شریعت نے پسند کیا نہ شریعت نے رد کیا، تو اب کیا ہے وہ قسم المباح، وہ مباح کی قسم سے ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح یہ بھی آپ کے لیے اہل سنت کے لیے ایک فتح ہے، جیت ہے کہ انہوں نے جب مسجد کی بات ہے نا، نیچے سے سوال کرنے والے نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسجد پہ جو خرچ کرتے ہو یہ لنٹر ہے، یہ سارا کچھ ہے، تو اس کو ثابت کرو۔ اب جناب انہوں نے ہماری طرح جو کہہ رہے تھے نا کہ اس تفسیر کو صحابہ سے پیش کرو، یعنی قل بفضل اللہ و برحمتہ ہی کی تفسیر کو صحابہ سے پیش کرو، ہم نے کہا تھا ہم نے مطلق پہ عمل کیا ہے، المطلق یجری علی اطلاق ہی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی مسجد کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کی اطلاق جو ہے اس سے ثبوت پیش کیا، وہ دلیل پیش کی، کہا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور کہتے ہیں دیکھو مسجد کے اندر چھت بھی ہوگا، دیواریں بھی ہوگی، بولتے جاؤ بولتے جاؤ۔ مسجد کو بنانا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اب جو مسجد ہے، مسجد بنانا، اس کے اندر دیواریں بھی شامل ہیں، اس کے اندر دروازے بھی شامل ہیں، چھت بھی، بولتے جائیں بھائی، شامل ہیں۔ تو یہ جو مسجد ہے یہ کنکریٹ سے بنے یا کچی اینٹوں سے بنے، اصل تو صورت ہے مسجد کی، اصل صورت کیا ہے مسجد کی۔ اب دریوں کی بات کیوں نہیں کی؟ دریوں پہ آ کے چپ کر گئے، اسپیکر پہ آ کے چپ کر گئے، محراب پہ آ کے چپ کر گئے، مینار پہ آ کے چپ کر گئے، میٹر پہ آ کے چپ کر گئے، اے سی پہ آ کے چپ کر گئے۔ عمر صدیق صاحب اپنی پوری مسجد بتاؤ نا، نیری دیواریں ہیں آپ کی مسجد میں اور صرف چھت ہے، آپ کی مسجد میں دری کوئی نہیں ہے، محراب کوئی نہیں ہے، مینار کوئی نہیں ہے، اے سی کوئی نہیں ہے، اسپیکر کوئی نہیں ہے، بتائیے کیا ڈنڈی مار رہے ہیں آپ؟ جناب حدیث پڑھ کے اپنی مسجد، وہ صحابہ والی مسجد جو ہے آپ اس کی طرح کی اپنی مسجد ثابت کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، صحابہ روایت کر رہے تھے، اس وقت جو مسجد نبوی تھی اس کی حالت کیسی تھی؟ مینار تھے، محراب تھے، دریاں تھیں، اسپیکر تھے، یہ سارا کچھ تھا۔ وہ مسجد بتاؤ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ہاں رسول اللہ نے جب فرمایا تھا اس وقت کیسی مسجد تھی، کیا شکل تھی؟ تمہاری مسجد کی کیا شکل ہے؟ اپنی اس مسجد کی شکل کو صحابہ سے دکھاؤ، حدیث پڑھ کے تم نے یہ ثابت کی ہے نا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں تم اپنی مسجد کو صحابہ کے دور میں دکھاؤ، ہم جشن میلاد کو صحابہ کے دور میں دکھائیں گے۔ اگر تم من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ پڑھ کر
تمہاری مسجد ثابت ہو سکتی ہے تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا پڑھ کے ہمارا جشن میلاد بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اہل سنت کی جیت اور فتح ہے کہ انہوں نے خود ہی مطلق پر عمل کیا اور اپنی مسجد کو ثابت کیا۔ اور عمر صدیق صاحب آپ نے یہ بتانا ہے، احداث للدین اگر جائز ہے، آپ کی مسجد میں جو دریاں ہیں، جو قلین ہے، جو اے سی ہے، جو پنکھے ہیں، جو اسی طرح مینار ہے، محراب ہے اور سپیکر ہے، اس پر جو خرچ ہے للدین اگر ہے تو اس پر ثواب ہے یا نہیں ہے، اس پر ثواب ملے گا یا نہیں، یہ بدعت کیوں نہیں؟ اور للدین فی الدین کی جو آپ نے تقسیم کی، ہم پچھلی ویڈیو میں رد کر رہے ہیں، آپ نے اس کو بھی ثابت کرنا ہے رسول اللہ سے، للدین فی الدین احداث، یہ رسول اللہ سے ثابت کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ للدین پر اجر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب گستاخیاں خود کرتے ہیں، یوٹیوب چینل کو جناب یہ میلاد کی طرف، جشن میلاد کی طرح کہہ رہے ہیں، اور ہم نے یہ نہیں کہا، عجیب آدمی، ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے یہ کہا ہے اگر تیرا یوٹیوب چینل، تیری یہ تبلیغ کا سسٹم، یہ انداز، اگر اس کا اجر تمہیں ملے گا، ثواب ملے گا، اس کا کوئی فائدہ ہے، تو ہم جو جشن میلاد کر رہے ہیں ہمیں ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ ہم نے تمہاری اس بات کا جواب دیا تھا، تم نے کہا ثواب کون بتائے گا؟ مولوی صاحب ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلو تم جرت کرو اور یہ کہو کہ جشن عید میلاد النبی یوٹیوب چینل کی طرح ہے، کہے اسپیکر کی طرح ہے، کہے۔ تو جب تم بتاؤ گے کہ تم جو تبلیغ کر رہے ہو میڈیا پر، اس کا ثواب ہے یا فضول ہے، اذا مروا باللغو مروا کراما، بتاؤ نا اس پر اجر ہے یا نہیں، اگر للدین ہے پھر بھی، جب بتاؤ گے تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے یوٹیوب چینل کو نہیں ملایا، بات تھی نہیں، عمر صدیق صاحب کے پاس جواب نہیں تھا، تو اب جناب آگے سے یاریاں مارنے لگ گئے اور مزید الزام بازی ہم پہ کرنے لگ گئے۔ ہم نے معاذ اللہ جشن میلاد مصطفیٰ یا یوٹیوب چینل کو ایک جیسا نہیں کہا، یہ بھی جھوٹ اور بہتان ہے عمر صدیق صاحب کا۔ اور کہتے ہیں جی بس دین کے لیے جو انتظامات ہیں وہ جائز ہوں گے، دین کے اندر ناجائز ہوں گے، تو ہم نے پیش کر دیا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا، اور ہم نے اس پر بحث کر دی۔ آگے کہتے ہیں کہ جی عقیدہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی، بار بار کہتے ہیں جی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور بھائی یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ اس روایت کی طرف اشارہ ہے جب شیطان چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے، مفتی احمد یا خانیمی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر لکھا ہے، کبھی ہم نے شعر پڑھ کے یہ نہیں کہا کہ جو میلاد نہ منائے، میلاد میں نہ آئے وہ شیطان ہے۔ ہاں جو میلاد سے چڑھے، محفل میلاد سے چڑھے، اسے بدعت کہے، گمراہی کہے، تو اس کا شیطان کے ساتھ ضرور تعلق ہے، کیونکہ عمر صدیق صاحب بتائیں کہ رسول اللہ کی بعثت ولادت سے شیطان کو کوئی پریشانی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی، ہوگی یا نہیں، ان کا ایمان کیا کہتا ہے؟ شیطان خوش ہوگا؟ رسول اللہ کے آنے سے شیطان خوش ہوا، بعثت سے خوش ہوا؟ یہ بتائیں عمر صدیق صاحب۔ آگے کہتے ہیں جی کہ 6 ماہ تک فاطمہ زہرا سیدہ پاک کی جو حالت رہی، تو میں پوچھتا ہوں یہ وہی بندے ہیں جو محرم میں کہتے ہیں کہ غم نہیں ہونا چاہیے، اب ہمیں یہ مثال انہوں نے کیوں دی ہے؟ یعنی ربیع الاول میں انہیں صحابہ کا اہل بیت کا غم یاد آ جاتا ہے، اور محرم میں کہتے ہیں کہ جناب غم 3 دن ہوتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں عمر صدیق صاحب، آپ مناظر آدمی عالم دین ہے، آپ نے یہ جو مثال اور یہاں ذکر کیا ہے کہ سیدہ زہرا پاک 6 مہینے مغموم رہیں، تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں غمگین رہنا چاہیے؟ اور آپ غم کرتے ہیں، آپ ہمیشہ غمگین رہتے ہیں رسول اللہ کے وصال پر، آپ بتائیں، اور کیا غم کرنا جائز ہے؟ آج بھی رسول اللہ کے جانے کا غم کرنا جائز ہے؟ یہ بھی بتا دیں۔ اور یہ آپ نے جو بات کر دی درمیان میں 6 مہینے تک مغموم رہیں، اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا محرم میں تو آپ کہتے ہیں غم ہونا نہیں چاہیے، تو ربیع الاول میں آپ کو غم یاد آ جاتا ہے، پتہ چلا آپ کے اندر کوئی اور غم ہے، وہ ہے بغض رسالت کا غم۔ اچھا جی، اسی طرح کر کے ایک آخری بات رہ گئی ہے، کہتے ہیں جی جواب نہیں دیا مولوی نے، نور بخش توکلی کی میں نے بات کی تھی کہ اس نے جناب 12 ربیع الاول وصال تھا تو اس کو پیدائش بنایا، اس سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا یہ بتائیے؟ یعنی جب الحمدللہ صحیح حدیث سے 12 ربیع الاول رسول اللہ کی ولادت ثابت ہے، اور تحقیق سے ثابت ہے کہ آپ کا وصال 12 ربیع الاول نہیں ہے، اگر کسی نے غلطی سے پہلے پاس کروایا ہوا تھا 12 ربیع الاول وصال، تو یہ اس کی غلطی ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم کسی کو معصوم مانتے ہیں، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ آپ اہل حدیث اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلی اہل سنت ہیں، ہمارے سامنے قرآن لاؤ، رسول اللہ کی بات لاؤ، یہ تم تکفیر کرتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، تہوار مناتے ہو، جشن کرتے ہو، یہ کرتے ہو، رسول اللہ سے ثابت کرو۔ تو آپ نے بھی اسی طرح اپنی ہر بات کو رسول اللہ سے ثابت کرنا ہے، جو کہ آپ ایک بات بھی ثابت نہیں کر سکے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ حالت ہے ان لوگوں کی جو جشن میلاد پر دن رات جناب بدعت کے فتووں کے تیر برساتے ہیں، ان کے پاس کوئی عقلی علمی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو قابل ذکر ہو، کوئی جس کا وزن ہو۔
اس طرح کے بکارے کرتے ہیں، ہذیان جو ہے وہ بولتے ہیں، اسی طرح کر کے جب بدحواسی کے اندر عجیب عجیب یہ آئیں بائیں شائیں ٹائیں کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی ان کی حالت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ عمر صدیق صاحب مان گئے کہ ہم سیرت النبی کے برابر جشن میلاد کو مانتے، اگر شرط جو ہے وہ پوری کرو کہ تم آئے نہ آئے، کسی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہ کرو، تو ہم بالکل ان کی شرط مانتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی مان گئے کہ رسول اللہ نعمت ہیں، یہ محتاج دلیل نہیں ہے، تو پھر نعمت مانتے ہیں، تو اللہ تو فرماتا ہے نعمت کا چرچا کرو۔ تو آپ کسی طرح تو بھئی ایک دن اس حوالے سے جشن میلاد یا محفل میلاد کے عنوان سے یار کبھی خوش ہو کے دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔